جب ہم ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں قرآن میں تو سب سے پہلے اللہ ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی بچپن سے ہی اپنے والد سے نہیں بنتی تھی، کیونکہ ان کے والد ہمیشہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بلکہ پوجا کے ساتھ ساتھ بتوں کو بناتے بھی تھے۔ ان کو ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ ابراہیم علیہ السلام بھی ان کی بتوں کی پوجا کرے، لیکن ابراہیم علیہ السلام چھوٹی عمر سے ہی بتوں کے خلاف تھے، کیونکہ وہ بہت سے سوال پوچھتے تھے جن کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ مثلاً ان کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ تمام بت خدا کیسے ہو سکتے ہیں جب ان تمام بتوں کو انسان نے بنایا، اور اگر یہ تمام بت واقعی خدا ہیں تو پھر ان کو کھانا کھلانا، ان کی حفاظت کرنا، ان تمام چیزوں کی کیوں ضرورت ہے؟ اگر وہ خدا ہیں تو وہ خود اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کے بارے میں کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے جب وہ چھوٹے تھے تب وہ نبی تو نہیں تھے، ایک رسول نہیں تھے، لہٰذا اس وقت وہ کس قسم کے سوال پوچھتے تھے، وہ اپنے والد صاحب کی بات کیوں نہیں مانتے تھے، یہ تمام باتیں ہمیں بتانے کا کیا فائدہ؟ قرآن میں جب آپ باقی نبیوں کے قصے پڑھتے ہیں تو تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے قصوں میں اور ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مثلاً یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو ان کے والد صاحب یعقوب علیہ السلام ایک نبی تھے جنہوں نے ان کو دین کے بارے میں سکھایا۔ ان کے پاس بیسک علم توحید کے بارے میں تھا، اور پھر ایک چھوٹی عمر میں ہی جب وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو گئے تھے تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا، اور چاہے وہ اس وقت نبی نہیں تھے، اللہ پھر بھی ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے تھے۔ اور یہ ہم اس لیے جانتے ہیں کیونکہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو سورہ یوسف میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے اس وقت وحی بھیجی اور یوسف علیہ السلام کو یہ بات سمجھا دی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اپنے بھائیوں سے اس سلوک کے بارے میں پوچھو گے۔ لہٰذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی چھوٹی عمر سے ہی کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن اللہ کے ساتھ تھا۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام چھوٹی عمر میں ہی دین کے بارے میں جانتے تھے، کیونکہ ان کے والد صاحب اسحاق علیہ السلام تھے جو خود بھی ایک نبی تھے۔ سلیمان علیہ السلام بھی دین کے بارے میں جانتے تھے کیونکہ ان کے والد صاحب داؤد علیہ السلام ایک نبی تھے، اور داؤد علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو وہ بنی اسرائیل کا حصہ تھے، اور بنی اسرائیل اس وقت ایک امت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آ چکے تھے، ان کے پاس تورات بھی تھی، اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے داؤد علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کا ذریعہ تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام چاہے فرعون کے گھر میں پلے تھے، لیکن یہودی لٹریچر کے مطابق ہارون علیہ السلام جا کے موسیٰ علیہ السلام کو دین کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ ان کو یعقوب، یوسف اور اسحاق علیہ السلام کا پیغام توحید کا سناتے تھے۔ لہٰذا مصر میں اس وقت چاہے بہت سے لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے، بہت سے لوگ ایسے بھی تھے یعنی بنی اسرائیل جو صرف اللہ کی عبادت کر رہے تھے، جن کے پاس توحید کا علم تھا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ذریعہ تھا جہاں سے وہ توحید کا علم سیکھ سکتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بھی بچپن سے صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹی عمر میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، اور چھوٹی عمر میں ہی ان کی والدہ بھی فوت ہو گئی۔ لیکن مصر کی طرح عرب کے پورے ریجن میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے، لیکن بہت سے ایسے بھی لوگ تھے جن کو ہم حنیفس کہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ایک ہی خدا کی عبادت کرتے تھے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا یعنی عبد المطلب بھی ایک حنیف تھے جو صرف ایک ہی خدا کی عبادت کرتے تھے۔ یعنی نبی کے پاس بھی چھوٹی عمر میں ایک ذریعہ تھا جہاں پر وہ توحید کی بات سن سکتے ہیں۔ بلکہ اس کے علاوہ عرب ریجن میں یہودی بھی اس وقت بہت زیادہ تھے، اور چاہے یہودیوں نے اللہ کی کتاب کو تبدیل کیا ہوا تھا، وہ ہمیشہ ایک ہی خدا کی عبادت کرتے تھے، لہٰذا ان کے ذریعے بھی توحید کا پیغام ہمیشہ دوسروں کو ملتا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بالکل ہی مختلف ہے۔ بچپن میں ہی ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ار میں ہوئی تھی۔ ار ایک شہر ہے جو عراق میں ہوتا تھا، اور اس پورے شہر میں صرف بت کی پوجا ہوتی تھی، یعنی کوئی حنیفس یا توحید کا کانسیپٹ اس وقت نہیں تھا۔ تمام لوگ بت کی پوجا میں مبتلا تھے، بلکہ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کا کردار بہت اہم تھا کیونکہ وہی بت بناتے بھی تھے اور بیچتے تھے۔ تو ظاہر ہے ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے توحید کے بارے میں پڑھنا یا کسی اور سے سیکھنا ناممکن تھا۔ لہٰذا اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کا ذکر کیوں کیا، اور جو ان کا اختلاف رہتا تھا اپنے والد سے، اللہ نے اس کا ذکر کیوں کیا۔ وہ اس لیے تاکہ ہم یہ سمجھ لیں کہ جب بھی ایک انسان غور و فکر کرے گا اور صحیح قسم کے سوال پوچھے گا تو وہ لازماً توحید کو سمجھ جائے گا، چاہے اس کو کوئی سکھانے والا نہ بھی ہو، چاہے تمام لوگ اس کے ماحول میں بتوں کی پوجا کر رہے ہو۔
اگر وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرے اور اچھے سوال پوچھے تو وہ خود ہی سمجھ لے گا کہ خدا صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، تمام بت خدا نہیں ہو سکتے، بلکہ عمر سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان بڑا ہو یا چھوٹا۔ اللہ نے ہر انسان کو عقل اسی لیے دی ہے تاکہ وہ غور و فکر کرنا شروع کرے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ اگر ان تمام بتوں نے اس کائنات کو بنایا ہے تو بتوں کو تو انسان نے بنایا ہے، اور بتوں کو کھانا کھلانا اور ان کی حفاظت کرنا وہ تو انسان کر رہا ہے، تو پھر یہ تمام بت خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ بلکہ اس کے علاوہ ان تمام بتوں نے انسان کو کیسے بنایا ہے جب یہ خود انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے؟ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے میں جو سب سے پہلی بات اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان نے کبھی بھی کسی نبی کا پیغام نہ سنا ہو یا اللہ کی کتاب نہ پڑھی ہو، صرف غور و فکر کرنے سے ہر انسان توحید کے بارے میں سمجھ سکتا ہے۔ ہر انسان کم از کم اتنا ضرور جان سکتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے جس نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے، جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، اور ظاہر ہے اس نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہوگا۔ ہمیں بنانے کا کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، بلکہ یہ سب سے اہم چیز ہے اسلام میں جو اللہ ہمیں بار بار سمجھا رہے ہیں کہ سوال پوچھا کریں۔ حکمت حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے سوال پوچھنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں عموماً سوالوں کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، خاص طور پہ اگر کوئی انسان اسلام کے بارے میں بہت سے سوال پوچھ رہا ہو تو اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں سب سے پہلی بات جو اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ حکمت حاصل کرنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سوال پوچھیں۔ اس خوف اور ڈر میں نہ رہیں کہ میرا سوال ٹھیک ہے یا نہیں، میرا سوال جائز ہے یا نہیں۔ اگر ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے تو اس کو پوچھیں، اور اگر بزرگ یا جن کے پاس دین کا بہت زیادہ علم ہے اگر وہ سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے، اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ کے سوالوں کا جواب ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ مزید اسٹڈی کریں، مزید ریسرچ کریں۔ بلکہ یہی فرق ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی باقی قوم میں۔ باقی لوگوں کے پاس بھی عقل تھی، وہ سوال پوچھ سکتے تھے، لیکن سوال وہ اس لیے نہیں پوچھتے تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈسٹریکٹ ہو گئے ہوئے تھے۔ وہ اتنا زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، پیسہ کے پیچھے، دولت کے پیچھے، سوسائٹی کے پیچھے، اپنے بزرگوں کو خوش کرنے کے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ وہ اس قسم کے سوال پوچھیں۔ اور جب ان سے اس قسم کا سوال پوچھا جاتا تھا تو وہ یہی جواب دیتے تھے کہ ہم نے بچپن سے یہی چیز دیکھی ہے کہ ہمارے ماں باپ، بزرگ، سارے لوگ ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، چاہے ہمیں اس بات کی سمجھ آئے یا نہ آئے، چاہے ہمیں اس میں لاجک سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ لہٰذا اس پہ بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا جو انسان بہت سے سوال پوچھے گا اور غور و فکر کرے گا، اللہ لازماً اس کو ہدایت دے گا، اور جو انسان بار بار سوسائٹی کے پیچھے بھاگے گا، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ وہ غور و فکر کرے، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ بلکہ آج کل کے زمانے میں ہماری سوسائٹی میں ہم وہی کام کر رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کر رہی تھی، چاہے ہم اپنے آپ کو امت آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ یعنی جب ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ قرآن کی تفسیر پڑھنا ضروری ہے، قرآن کو بھی تھوڑا سا ٹائم دینا ضروری ہے، اس پہ غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے، ہمارے پاس یہ جواب ہوتا ہے کہ اس وقت ٹائم نہیں ہے، اس وقت ایگزامز ہم دے رہے ہیں، کریئر پہ فوکس کر رہے ہیں، سوسائٹی کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس وقت ہم تفسیر کو ٹائم نہیں دے سکتے، ہم بعد میں جا کے تفسیر کو ٹائم دیں گے۔ پہلے ہم اسٹیبل ہو جائیں، کریئر میں بھی اسٹیبل ہو جائیں، تمام ایگزامز ہم پاس کر لیں، پھر ہم جا کے غور و فکر کریں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ صحیح طریقے سے اسلام کے راستے پہ چلیں گے۔ حالانکہ جب ہم یہ جواب دے رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت بھی ہمارے پاس شاید ٹائم نہ ہو، 10، 15، 20 سال کے بعد بھی جب سب کچھ اسٹیبل ہو جائے شاید تب بھی ہمارے پاس ٹائم نہ ہو، ہم سوسائٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہوں، شاید ہم زندہ بھی نہ ہوں۔ بلکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جس چیز کے پیچھے ہم فی الحال بھاگ رہے ہیں اس سے ہمیں صرف ڈپریشن ہی ملے گا۔ بار بار صرف ایگزامز پہ فوکس کرنا یا کریئر کے پیچھے بھاگنا یا سوسائٹی کو خوش کرنا، اس میں انسان کو صرف انگزائٹی ہی ملتی ہے۔ لیکن ان تمام چیزیں جاننے کے باوجود ہم اپنے آپ کو روکتے نہیں ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی طرح ہم بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ ہمیں بچپن سے یہی سمجھایا گیا ہے کہ سب سے اہم چیز ایگزامز ہیں، سب سے اہم چیز کریئر ہے، سب سے اہم چیز سوسائٹی میں ڈیزگنیشن یا ٹائٹل کو حاصل کرنا یا پیسہ کمانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا چاہے ہم جانتے ہیں اس میں لاجک نہیں ہے، چاہے ہم جانتے ہیں کہ اس میں صرف ڈپریشن ہے اور قرآن میں صرف سکون ہے، ہم پھر بھی اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں، کیونکہ جو چیز ہم نے بچپن میں دیکھی ہے یا جو چیز ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہم نے اسی کو بلائنڈلی فالو کرنا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے اپنی سوسائٹی، کریئر، ایگزامز کو اپنا بت بنا لیا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ تمام بت ہماری حفاظت نہیں کر سکتے،
اگر ہم بہت زیادہ پریشان ہوں، یہ تمام بت ہماری مدد نہیں کر سکتے، لیکن ہم پھر بھی ان کو بت کی طرح پوجا کرتے رہیں گے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں سب سے پہلی بات سمجھنا یہ ضروری ہے کہ چاہے اگزامز، کریئر، سوسائٹی، یہ تمام چیزیں اہم ہیں، لیکن سب سے اہم ہے تفسیر، تدبر، غور و فکر کرنا اور اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈنا۔ السلام علیکم۔